السلام علیکم لسنرز، آئیے اے میرا حد کی جرم و سزا پر مبنی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے میں واپس آؤں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پروفیسر مقدس بیگ کی پراسرار لیکن عظیم الشان کوٹھی کے آہنی گیٹ پر پہنچ کر میں نے گردن اٹھا کر جھانکا، لیکن چوکیدار کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ یہ تو ناممکن تھا کہ اس خوبصورت کوٹھی میں کوئی چوکیدار نہ ہو۔ خوبصورت گیٹ سے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ عمارت کے صدر گیٹ تک سرخ بجری کی روش چلی گئی تھی جس کے دونوں سمت غیر ملکی پھولوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ ایک ہی ڈیزائن کے تختے لگے ہوئے تھے جو بے حد حسین تھے، لیکن مجھے اس وقت صرف چوکیدار کی ضرورت تھی جو دروازہ کھول دے، کیونکہ میں تھکن سے چور چور تھا۔ 5 میل کی چڑھائی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ فاصلہ میں نے پیدل طے کیا تھا۔ نہ جانے ان سائنسدانوں کو ویرانوں کا خبت کیوں ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہی خبت میری ملازمت کا باعث تھا، ورنہ پروفیسر مقدس بیگ کے اشتہار کے امیدوار یہاں پہنچ جاتے جو مجھ سے قابل اور اس ملازمت کے زیادہ اہل ہوتے۔ لیکن اس ویرانے میں جہاں آنے کے لیے کوئی سواری نہیں مل سکتی تھی، کون آتا؟ بھلا ہو میرے ایک بزرگ کم فہما کا جو میرے 3 سال کی بیکاری سے واقف تھے۔ انہوں نے ہی مجھ سے مقدس بیگ کا ذکر کیا تھا۔ وہ خود بھی اٹامک انرجی کمیشن میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے مجھے ملازمت کے لیے بہت سے سفارشی خط دیے تھے، لیکن میری بدقسمتی ہر جگہ میرا استقبال کرتی رہی اور پورے 3 سال کی سخت تگ و دو کے بعد میں کوئی ملازمت حاصل نہیں کر سکا تھا۔ ان بزرگ سے اکثر میری ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، بس یوں ہی شناسائی ہو گئی تھی، لیکن وہ بھی میرے لیے پریشان رہتے تھے۔ اکثر انہوں نے میری مالی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن بس بچپن ہی سے لاوارث ہوں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پھر نہ جانے کہاں سے خودداری کا یہ مادہ پیدا ہو گیا تھا۔ کسی کی مدد قبول نہیں کی تھی، اکثر 3 وقت کے فاقے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ چنانچہ میں نے صرف ان کی محبت قبول کی اور اسی بات نے بزرگ کو مجھ پر حد سے زیادہ مہربان کر دیا۔ اس شام بھی میں حسب معمول انہیں سلام کرنے گیا تھا۔ ان کے ساتھ چائے پی رہا تھا کہ انہیں کچھ یاد آ گیا۔ ناصر میاں، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولے، تمہیں بیکار ہوئے کتنا وقت گزر گیا؟ الحمدللہ پورے 3 سال، میں نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ 3 سال کی بیکاری تو ملازمت کی طرف کو خوب چمکا دیتی ہے۔ میری طرف سے تو ایک عالم منور ہے جناب، نہ جانے کی روشنی ان دفاتر تک کیوں نہیں پہنچتی جن کے چکر لگاتے لگاتے میرا قد چھوٹا ہو گیا ہے۔ میرے بزرگ دوست ہنس پڑے، پھر بولے، میرا خیال ہے کہ تم پروفیسر مقدس بیگ کے ہاں چلے جاؤ۔ پچھلے 1 ماہ میں وہ 10-11 اشتہار دے چکے ہیں۔ کل کے اخبار میں بھی ان کا اشتہار ہے، جس کا مطلب ہے کہ انہیں ابھی تک آدمی نہیں مل سکا۔ تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی، لیکن ملازمت ضرور مل جائے گی۔ پروفیسر مقدس بیگ، وہ جنہیں پرائیویٹ سیکرٹری کی ضرورت ہے، میں نے کہا، ملازمتوں کے اشتہارات سے میں بھلا کیوں نہ واقف ہوتا؟ ہاں وہی، لیکن جناب میں ان کی شرائط پر پورا نہیں اتر سکتا۔ وہ اشتہار عجیب ہے، شریف، نجیب الطرفین، دراز قد، تندرست و توانا، خوش پوش، خوش شکل، جھکا کر بات کرنے والا، کسی بات کو فوراً سمجھ لینے والا۔ مجھے تو وہ اشتہار ایک لطیفہ معلوم ہوتا ہے جو اخبار والے دلچسپی کے لیے گاہے بگاہے شائع کرتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، یہ بات نہیں ہے، وہ لطیفہ نہیں، ایک حقیقت ہے۔ پروفیسر مقدس بیگ کو میں بھی جانتا ہوں، افسر اور ماتحت کے مراسم ہیں، کبھی ان سے بے تکلف ہونے کا موقع نہیں ملا، تاہم ان کی شخصیت میری نگاہ میں ہے، تھوڑے سے سنکی ہیں، اور یہ سنک بے پناہ قابلیت کا عطیہ ہے۔ خود بھی خاندانی آدمی ہیں، اس لیے ذرا ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ دل کے بہت اچھے، بظاہر سخت
لیکن اندر سے بے خط نرم انسان ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم یہ ملازمت حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن ان کی شرائط، تم اس سلسلے میں خود کو نااہل کیوں سمجھتے ہو؟ تمہارا قد دراز ہے، ماشاءاللہ اچھے ہاتھ پیروں کے مالک ہو، باقی معاملات تم خود اپنے بارے میں نہیں جان سکتے، میں واقف ہوں، ہمت کرو، پہنچ جاؤ، زیادہ سے زیادہ جواب مل جائے گا۔ میں تو تیار ہوں، میں نے کہا، بس تو پھر کل روانہ ہو جاؤ۔ تھوڑی سی تکلیف ہوگی، ان کی کوٹھی شہر سے 5 میل دور ہے، ظاہر ہے روزانہ آنے جانے کا سلسلہ تو رہے گا نہیں، کبھی کبھی شہر آؤ گے تو گاڑی مل جائے گی، بس یہاں سے کوٹلہ چلے جاؤ اور وہاں سے پھر پیدل سفر کرو، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا حکم ہے تو کوشش کر لیتا ہوں، میں نے کہا، اور دوسرے دن میں نے تیاریاں مکمل کر کے سفر شروع کر دیا اور پھر وہاں سے اس طرف چل پڑا۔ پروفیسر کی کوٹھی کا خطوط اربع ان بزرگ سے معلوم کر لیا تھا، اس لیے آسمان سے قریب اس عمارت تک پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، لیکن اس آہنی گیٹ کے دوسری طرف کوئی چوکیدار وغیرہ نہیں تھا، حالانکہ اس ویرانے میں تو مسلح چوکیدار کی شدت سے ضرورت تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں، بغیر کسی کو آواز دیے اور اطلاع کیے اندر جانا نامناسب ہے کہ نہیں، جانے کیوں مجھے کوٹھی کی خاموشی عجیب سی لگی، ٹانگیں جواب دے رہی تھیں، جسم پسینہ پسینہ تھا، دل چاہ رہا تھا کہ کسی مناسب جگہ بیٹھ جاؤں، وہ ہاتھ دھوؤں اور تھوڑی دیر کسی ہوادار جگہ پر آرام کروں، لیکن خالہ کے گھر تو نہیں آیا تھا، ملازمت کے لیے آیا تھا، اس لیے ہمت سے کام لینا تھا۔ کوئی ہے؟ بالآخر میں نے آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا، کوئی ہوتا تو جواب دیتا۔ میں نے پریشانی سے چاروں طرف دیکھا، تب میری نگاہ پھاٹک کے ستون میں لگے ہوئے ایک جوڑے سے چوکوٹ ڈبے پر پڑی، یقیناً کال بیل بٹن تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور بٹن پر انگلی رکھ دی، کوئی آواز نہیں سنائی دی، لیکن صرف چند سیکنڈ، اس کے بعد اچانک آہنی دروازہ کھل گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی، تشریف لائیے۔ میں اچھل پڑا، میں نے چاروں طرف دیکھا، لیکن وہ نظر نہیں آیا جس نے مجھے اندر آنے کی دعوت دی تھی۔ ابھی میں پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ آواز پھر سنائی دی، اندر تشریف لے آئیے جناب۔ اس بار میں نے آواز کی سمت کا اندازہ کیا اور میں ایک گہری سانس لی۔ دوسرے ستون میں ایک چھوٹا اسپیکر دیوار میں نصب تھا، آواز اسی سے ابھری تھی۔ میں نے متحیر انداز میں اس اسپیکر کو دیکھا، بہرحال ایک سائنسدان کا مکان ہے، کوئی جدت تو ہونی چاہیے، چنانچہ میں کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ سرخ بجری پر چلتے ہوئے میں اس پراسرار مکان کے بارے میں غور کر رہا تھا، کسی غیر معمولی خاموشی ہے یہاں۔ تھوڑی دیر میں برآمدے میں پہنچ گیا، میں نے برآمدے کی آخری سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ بائیں سمت کا ایک دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہی آواز پھر ابھری، اندر تشریف رکھیے۔ میں نے گردن جھٹکی اور کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ ایک اعلیٰ پائے کا ڈرائنگ روم تھا، جس کا فرنیچر دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئیں۔ دروازے کے سامنے برآمدے میں بھی ایسا ہی اسپیکر لگا ہوا تھا جس ساتھ دروازے پر موجود تھا۔ دوسری آواز اسی سے ابھری تھی، لیکن پھر میری نگاہوں کے سامنے سے وہ منظر اوجھل ہو گیا، کیونکہ ڈرائنگ روم کا آٹومیٹک دروازہ بند ہو گیا تھا۔ پھر ایک کلک کی آواز ابھری اور کمرے میں لٹکا ہوا ایک فانوس روشن ہو گیا، اس کے ساتھ ہی دیوار کے اندر بنے ہوئے سوراخوں سے خوشگوار ہوا اندر آنے لگی۔ میں سحرزدہ آنکھوں سے اس طلسمی ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ طلسم میں خوش روپا والے جادوگروں کے طلسم میں پھنس جانے والے شہزادوں کو بھی ایسے ہی واقعات پیش آتے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ پوری کی پوری طلسم میں خوش روپا جدید سائنس میں ڈھل گئی ہے۔ اب اڑتے ہوئے اڑن کھٹولے، جادوئی توے جن میں پوری دنیا نظر آتی تھی، ہر جگہ نظر آ جاتے ہیں، اور اگر حالات موقع فراہم کریں تو طلسم میں خوش روبا کے باقی لوازمات بھی نگاہوں سے دور نہیں۔
اور میں وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب اطمینان سے تشریف رکھیے آپ، پروفیسر ابھی آتے ہیں، آواز نے پھر کہا، اور میں اپنے عقب میں لگے ہوئے اسپیکر کو دیکھنے لگا۔ ایک ہی ساخت، ایک ہی ڈیزائن کے اسپیکر تھے جو نہ جانے کہاں کہاں نصب تھے۔ بہرحال میں ایک نرم اور اعلیٰ درجے کے صوفے میں دھس گیا۔ تیز اور خوشگوار ہوا سے پسینہ خشک ہو رہا تھا۔ بڑا سکون ملا تھا اس ٹھنڈے ماحول میں آ کر۔ اسی وقت میں نے ایک کھڑکھڑاہٹ سنی اور چونک کر آواز کی سمت دیکھنے لگا۔ چمکدار فولاد اور پلاسٹک سے بنی ہوئی ایک خوبصورت ٹرالی پھسلتی ہوئی میری سمت آ رہی تھی۔ اس ٹرالی پر ایک خوش رنگ مشروب کا گلاس رکھا ہوا تھا۔ ٹرالی میرے نزدیک آ کر رک گئی اور میں گو مگو کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے نادیدہ میزبان کو میری ضرورت کا علم کیسے ہو رہا ہے۔ ابھی میں نے گلاس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا کہ آواز پھر ابھری۔ تکلف نہ کریں، آپ سخت دھوپ میں چل کر آئے ہیں۔ شکریہ، میرے منہ سے نکلا اور میں نے گلاس اٹھا لیا۔ مشروب کا گلاس میں نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ گلاس ٹرالی پر رکھ کر میں نے جیب سے رومال نکالا اور ہونٹوں کو خشک کرنے لگا، لیکن میری نگاہ ٹرالی پر جا پڑی جس کی نچلی سطح پر ایسا ہی ایک اور گلاس ابھر رہا تھا۔ گلاس باہر نکل آیا اور سطح کا ڈھکنا پھر برابر ہو گیا۔ در حقیقت ایک گلاس میں طبیعت سیر نہیں ہوئی تھی، چنانچہ اس بار میں نے میزبان کی درخواست کے بغیر دوسرا گلاس اٹھا لیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا۔ میری کیفیت بحال ہو گئی تھی اور میں اس پراسرار ماحول کے بارے میں عجیب انداز سے سوچ رہا تھا۔ ایک بار میں نے پورے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا۔ چاروں طرف قیمتی فرنیچر تھا، دیواروں پر حسین ترین تصاویر آویزاں تھیں۔ ایک طرف دروازہ تھا جس پر خوبصورت پردہ آویزاں تھا، دیواریں مختلف رنگوں کی تھیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور صوفے کی پشت سے ٹک گیا۔ ٹرالی میرے سامنے سے ہٹ کر پھر اپنی جگہ پہنچ گئی تھی اور پھر چند ساتھ کے بعد ڈرائنگ روم کے اندرونی گیٹ کا پردہ ہٹا اور ایک درمیانے قد کا ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہو گیا۔ اس کے جسم پر ایک خوبصورت پھولدار گون تھا۔ جسم بھرا بھرا اور صحت کافی اچھی تھی۔ چہرہ بھی سرخ و سفید تھا اور آنکھوں پر سونے کے فریم کی خوبصورت اینک لگی ہوئی تھی۔ بڑی باروب شخصیت تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا نام مقدس بیگ ہے، اس نے سپاٹ آواز میں کہا، لیکن یہ وہ آواز نہیں تھی جسے میں نے اسپیکر میں سنا تھا۔ میرا ہاتھ سلام کے لیے اٹھ گیا۔ وہ میرے سامنے صوفے پر آ بیٹھا۔ اس کے انداز میں پذیرائی نہیں تھی اور نہ ہی اس نے مجھ سے مصافحہ وغیرہ کیا۔ بیٹھو، اس نے پھر کہا اور میں شکریہ ادا کر کے بیٹھ گیا۔ وہ چمکدار آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اپنا تعارف کراؤ۔ میرا نام ناصر جمال ہے، آپ کے دیے ہوئے اشتہار کے سلسلے میں آیا ہوں، میں نے مہذب انداز میں کہا۔ بے شک یہ ماحول، یہ رکھ رکھاؤ بہت پراسرار تھا، لیکن بہرحال یہاں میں پر دکھاوے کے لیے نہیں آیا تھا۔ ملازمت چاہیے تھی اور اس کے سلسلے میں صاف صاف گفتگو کرنی تھی۔ بوڑھے نے پھر میری شکل دیکھی اور پھر اس کی سپاٹ آواز ابھری، خود کو میری لکھی ہوئی شرائط پر پورا پاتے ہو؟ ظاہری بات ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے میری ظاہری باتیں ہیں، باطن میری زبان سے اچھا نہ لگے گا، اس کے لیے آپ اپنے تجربے کا سہارا لیں۔ میرے الفاظ پر وہ اسی قدر چونک پڑا، چند ساتھ خاموش رہا، پھر بولا، تنخواہ کیا دینا ہوگی؟ پوری دنیا میں تنہا ہوں، مناسب زندگی کا خواہش مند ہوں، مستقبل کی کوئی خاص فکر نہیں ہے، اتنا دے دیں جو گزارا ہو سکے، میں نے جواب دیا۔ خوب، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، دلچسپ آدمی ہو، رکھ لیے گئے، مگر کچھ باتیں بتا دو۔ فرمائیے، دوسروں کی عزت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وفاداری کا قائل ہوں، میں نے کہا۔ عمدہ آدمی ہو، رازداری کیسی چیز ہے؟ وفاداری کے زمرے میں آتی ہے۔ حکم ماننا پسند کرتے ہو؟ حلال رزق کا قائل ہوں۔ حیرت انگیز، بخدا حیرت انگیز، اب تک کہاں تھے؟ اتنے دن کیوں لگائے؟
बूढ़े की कैफियत बिल्कुल ही बदल गई। सपाट चेहरे पर अनोखे तासरात उभर आए थे। फिर इसने कहा, कोई ऐसा काम नहीं है जिसे ज़मीर पर ज़र पाए। बस घर के एक फर्द की हैसियत से रहोगे। जिस चीज़ की ज़रूरत हो बेधड़क हासिल कर लेना, और इसमें रकम भी शामिल है। बाकायदा तनख्वाह जो चाहो मुकर्रर कर लो। शुक्रगुज़ार हूँ जनाब। काम क्या करना होगा? फ़िलहाल तो कोई ख़ास नहीं, बस मुझे मशवरे देते रहा करो। रात को लेबॉर्ट्री में काम करता हूँ, कुछ वक्त मेरे साथ गुजार लिया करो। कुछ ज़रूरी ख़तो किताबत। हफ्ते में एक रोज़ गाड़ी मिल जाएगी, जहाँ चाहो सैर कर लो। दूसरे दिन वापस आ जाओ। कैसी रहेगी? बिल्कुल ठीक है, मैंने जवाब दिया। ऊपरी मंजिल पर तुम्हारे लिए कमरा मौजूद है, बिल्कुल तकलीफ़ ना होगी। यहाँ मुलाजिम नहीं है। दरअसल मैं मुलाजिमों से घबराता हूँ। किचन का काम मशीनों से हो जाता है, ज़रूरी सर्विस भी हो जाती है, जैसा कि तुम ये ट्राली देख चुके हो। बाकी काम खुद करने होंगे। आप मुतमईन रहें, मैंने जवाब दिया। आओ कोठी दिखा दूँ। बूढ़ा उठ खड़ा हुआ। मैं भी उसके साथ कमरे से बाहर निकल आया। कोठी क्या, पूरा महल था जो कीमती सामान से भरा हुआ था, लेकिन इसकी वीरानी अल अमान अल हफीज़। बहरहाल मैं उमंगों भरा जवान नहीं था। ज़िंदगी के बेशुमार सर्द व गर्म देखे थे, इसलिए मुझे इस तन्हा माहौल से कोई वहशत नहीं हुई। अलबत्ता मैंने फ़ैसला कर लिया कि कुछ किताबें ज़रूर ख़रीदूँगा। हालांकि प्रोफेसर मुक़द्दस की लाइब्रेरी भी शानदार थी, लेकिन मुमकिन है मुझे इन नायाब किताबों के इस्तेमाल की इजाज़त ना हो। फिर मैं कोई ऐसा काम करना नहीं चाहता था जिसे प्रोफेसर को कोफ्त हो। मेरे लिए ये मुलाजमत बड़ी अहमियत रखती थी। प्रोफेसर ने मुझे कोठी का एक हिस्सा दिखाया और फिर बोला, इस दूसरे हिस्से की तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। इसकी खिलाफ वर्जी कभी नहीं करना। आओ अब लेबॉर्ट्री दिखा दूँ। मैंने गर्दन हिला दी और दिल में फ़ैसला कर लिया कि प्रोफेसर के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। थोड़ी देर के बाद हम लेबॉर्ट्री में थे। इस साइंसी लेबॉर्ट्री को देखकर भी मैं दंग रह गया। मैंने सिर्फ लेबॉर्ट्रीज़ की तस्वीर देखी थी। साइंसी मामलात से मुझे यूँ भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इस अज़ीमुशान मशीनों को देखकर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। ताहम मैंने इतना अंदाज़ा ज़रूर लगाया था कि प्रोफेसर कोई मामूली इंसान नहीं है, वो बहुत कुछ है। कई घंटे तक प्रोफेसर मेरे साथ रहा। फिर इसने मुझसे पूछा, सामान वगैरह का तो मसला नहीं है? थोड़ा बहुत है, कल ले आऊँगा। कल नहीं, आज। तुम गाड़ी ले जाओ। हाँ, ड्राइविंग आती है? जी हाँ, सीख ली थी। ये बहुत अच्छी बात है। ना सीखी होती तो फिर मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़ता। छुट्टी का दिन है, इसलिए ऑफिस भी नहीं जाना। तो ठीक है नासिर मियाँ, मुनासिब समझो तो आज ही वापस आ जाना, वरना कल सुबह भी आ सकते हो। और हाँ, ये पैसे रख लो, ज़रूरत का तमाम सामान ले आना। हफ्ते भर तक यहीं रहना होगा। इसने 100 के कई नोट मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैंने नोट लेकर रख लिए। प्रोफेसर का किसी हद तक मुझे अंदाज़ा हो गया था। तकल्लुफ़ पसंद आदमी नहीं था। मैंने सोचा जितने पैसे खर्च होंगे कर लूँगा, बाकी वापस कर दूँगा। चुनांचे मैंने प्रोफेसर से गाड़ी की चाबियाँ ली और प्रोफेसर मेरे साथ बाहर तक आया। वापसी कब होगी? अगर इजाज़त दें तो कल आऊँ, यूँ भी शाम हो चुकी है। कोई हर्ज नहीं है, इसने जवाब दिया, और मैं इसे सलाम करके इस कीमती कार की तरफ बढ़ गया जो प्रोफेसर ने इंतहाई लापरवाही से मेरे हवाले कर दी थी। मैंने कार स्टार्ट की और बाहर निकल आया। चंद मिनट के बाद मेरी कार शहर जा रही थी और मेरे जहन में ख्यालात का समंदर मौजज़न था। यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसी अनोखी मुलाज़मत मिल गई है। अजीब शाहाना माहौल था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस तन्हाई थी। लेकिन मैं इस तन्हाई से समझौते का फ़ैसला कर चुका था। मुलाज़मत तो मिली। शहर में दाखिल होकर मैंने सबसे पहले अपने करम फरमा बुज़ुर्ग के मकान का रुख किया। मेरे मोहसिन दोस्त अपने छोटे से बंगले के कंपाउंड में ही खड़े थे। कार देखकर वो चौंक पड़े और फिर इस कार से मुझे उतरते देखकर इनके चेहरे पर और हैरत फैल गई। गोया गोया कि तुम तन्हा? ये तो प्रोफेसर मुक़द्दस की कार है। जी हाँ,
آپ کی دعا سے مجھے ملازمت مل گئی ہے۔ خدا کا شکر ہے، مجھے یقین تھا، نہ جانے کیوں اس سے پہلے خیال نہیں آیا تھا۔ بہرحال آؤ ذرا تفصیل سناؤ، کیا بات چیت ہوئی، کیا کام کرنا ہوگا؟ میرے محترم دوست نے کہا اور میں ان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ ان کے ڈرائنگ روم میں چائے پیتے ہوئے میں نے ان سے پروفیسر کے بارے میں پوچھا۔ انتہائی عجیب انسان ہے، تمہیں حیرت ہوگی کہ میں نے اپنی طویل ملازمت کے دوران صرف چند بار اسے دیکھا ہے، حالانکہ وہ باقاعدگی سے دفتر آتا ہے، بس ایک مخصوص راستے سے اندر آتا ہے اور دن بھر اپنے دفتر میں گھسے رہنے کے بعد شام کو واپس چلا جاتا ہے۔ اس کی میز پر 3 انٹرکام رہتے ہیں جن پر وہ اپنے ماتحتوں سے گفتگو کرتا ہے۔ عموماً بہت کم لوگوں سے ملاقات کرتا ہے۔ سائنسی امور میں وہ دنیا کے بہترین سائنسدانوں میں شمار ہوتا ہے۔ غیر ممالک میں بھی اس کی شہرت ہے، خاندانی رئیس ہے اور بہت شریف۔ لیکن تم نے اسے کیسا پایا؟ بظاہر ٹھیک ٹھاک، کوئی خاص بات نہیں، عام انسانوں کی طرح مجھے ریسیو کیا، انٹرویو لیا اور ملازمت دے دی۔ مجھے وہیں رہنا ہوگا، ہفتے میں 1 روز کی چھٹی۔ میں نے کہا، اپنے قول کی پابندی میں نے شروع کر دی تھی کیونکہ بہرحال اب میں پروفیسر کا ملازم تھا۔ تنخواہ کیا طے ہوئی؟ بس تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی، میں نے کوئی رد و قط نہیں کی۔ وہ شادل انسان ہے، مجھے مسرت ہے کہ تمہیں ملازمت مل گئی، میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ شکریہ۔ ویسے وہ اپنی کوٹھی میں تنہا ہے، اس کا خاندان نہیں ہے؟ میں نے کہا نا، اس کے بارے میں شاذ ہی کسی کو معلوم ہو۔ شہر میں بھی اس کی ایک کوٹھی ہے، کبھی کوئی سائنسی تقریب ہو تو وہ وہیں لوگوں کو مدعو کرتا ہے۔ سنا ہے کہ شہر سے باہر والی کوٹھی میں اس کی ذاتی لیبارٹری ہے، کیا تم اسے دیکھ سکے؟ میں بہرحال خطوط میں ہوں، ابھی کچھ نہیں معلوم ہو سکا، میں نے جواب دیا، حالانکہ میں لیبارٹری دیکھ چکا تھا، لیکن کیا ضرورت تھی تفصیل بتانے کی؟ کافی دیر تک میں اپنے بزرگ دوست کے پاس بیٹھا رہا، پھر ان سے اجازت لے کر باہر آ گیا۔ بازار بند ہونے میں کم وقت رہ گیا تھا، چنانچہ میں بازار نکل گیا، ضروریات کا سامان خریدا، کچھ کتابیں خریدیں، پرانے قرض خواہوں کے قرض ادا کیے اور پھر وہ رات گزارنے کے بعد دوسری صبح اپنی پراسرار ملازمت پر چل پڑا۔ راستے بھر میں اپنے لیے لائحہ عمل مقرر کرتا رہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پروفیسر کو کبھی شکایت کا موقع نہ دوں گا، صرف ان باتوں سے قرض رکھوں گا جو میرے لیے ضروری ہوں گی، اس کے علاوہ کسی معاملے میں دخل نہیں دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد کار کوٹھی پر پہنچ گئی، میں نیچے اترا، وہی بٹن دبا کر دروازہ کھولا، لیکن آج کوئی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ بہرحال بڑا پراسرار نظام تھا۔ اندر داخل ہو کر میں برآمدے میں پہنچ گیا۔ راستے بھر میں اپنے لیے لائحہ عمل مقرر کرتا رہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پروفیسر کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، صرف ان باتوں سے قرض رکھوں گا جو میرے لیے ضروری ہوں گی، اس کے علاوہ کسی معاملے میں دخل نہیں دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد کار کوٹھی پر پہنچ گئی، میں نیچے اترا، وہی بٹن دبا کر دروازہ کھولا، لیکن آج کوئی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ بہرحال بڑا پراسرار نظام تھا۔ اندر داخل ہو کر میں برآمدے میں پہنچ گیا اور پھر اندرونی راہداری سے گزر رہا تھا کہ مجھے پروفیسر ایک کمرے سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا اور پھر میرے قریب پہنچ گیا۔ ایک چھوٹی سی جسارت پر مجھے معاف کر دو، لیکن تمہارے بارے میں جاننے کے لیے یہ ضروری تھا، اس نے میرے گردن کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ پروفیسر نے میرے قمیض کے کالر سے سفید رنگ کا ایک ننھا سا پن نکال لیا جس کے سرے پر ایک موتی سا لگا ہوا تھا۔ میں نے تعجب خیز نگاہوں سے اس پن کو دیکھا۔ مجھے اس کی موجودگی کا کوئی علم نہیں تھا، میں اب تک وہی لباس پہنے ہوئے تھا جو پہن کر یہاں آیا تھا۔ دراصل یہ ایک انتہائی طاقتور ٹرانسمیٹر ہے اور لامحدود دائرۂ عمل رکھتا ہے۔ میں اس پر تمہاری گفتگو سنتا رہا ہوں، تم میرے محکمے کے کسی آدمی سے ملے تھے، لیکن تم نے اس سے جو گفتگو کی
اسے تمہاری دیانتداری کا پتہ چلتا ہے۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کوئی ایسی چیز اٹکائے پھر رہا ہوں۔ بہرحال خیریت ہی ہوئی کہ اس دوران میں نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی، ورنہ شاید وہ ملازمت کا پہلا اور آخری روز ہوتا۔ بہرحال تم نے میرا اعتماد حاصل کر لیا ہے، اس کے بعد ایسی کوئی حرکت نہ ہوگی۔ کیا تم نے میری یہ حرکت معاف کر دی ہے؟ آپ میرے بزرگ ہیں جناب، اور مجھے خوشی ہے کہ اس طرح مجھے آپ کا اعتماد حاصل ہو گیا۔ آؤ۔ پروفیسر نے دوستانہ انداز میں میرا ہاتھ پکڑا اور پھر ہم ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ پروفیسر نے یہاں بھی ایک ٹرالی کے ذریعے چائے منگوائی اور پھر چائے کے دوران مجھ سے میرے بارے میں گفتگو کرتا رہا۔ اس نے میرے حالات زندگی پوچھے اور بعض معاملات میں مجھ سے اظہار ہمدردی کیا۔ پھر وہ مجھے ساتھ لیے لیبارٹری چل پڑا اور مجھے اپنے بہت سے کاموں کے بارے میں بتاتا رہا۔ اس نے بے شمار مشینیں مجھے دکھائیں اور ان کے بارے میں بتاتا رہا۔ پھر دوپہر کا کھانا اس نے میرے ساتھ ہی کھایا۔ اس کے بعد وہ مجھے میرے کمرے تک پہنچانے آیا۔ میرا لایا ہوا سامان اس نے دیکھا، میری خریدی ہوئی کتابوں پر میرے ذوق کو سراہا اور پھر پلٹتے ہوئے بولا، اب آرام کرو ناصر میاں، کل ہی ملاقات ہو سکے گی۔ ہاں، یہ بٹن دیکھ رہے ہو؟ اس نے دیوار میں لگے ہوئے بٹنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تمہاری ضرورت کا سامان فراہم کریں گے۔ دراصل میں انسانوں سے گھبراتا ہوں اور پھر میرا کام ایسا ہے جس کے لیے مکمل رازداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملازموں کی بھیڑ میں رازداری برقرار نہیں رکھی جا سکتی، اس لیے میں نے سخت محنت کر کے ایسی مشینیں ترتیب دیں جن سے ملازموں کی کسر پوری ہو سکے۔ یہ مشینیں کچن میں کھانا تیار کرتی ہیں، اسے ہم تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی انہی کی ہے۔ وہی مکان کی صفائی کرتی ہیں، وہی گارڈن کی دیکھ بھال کرتی ہیں، اور شاید تمہیں یہ سن کر حیرت ہو کہ وہی چوکیدار اور لیبارٹری کے محافظ کا کردار بھی ادا کرتی ہیں۔ کوئی غلط انسان نہ کوٹھی میں داخل ہو سکتا اور نہ لیبارٹری کی طرف کسی بری نیت سے جا سکتا ہے۔ تم ان مشینوں کو دیکھو گے تو تمہیں ان کی کارکردگی معلوم ہو جائے گی۔ اچھا، مجھے اجازت۔ پروفیسر نے گردن خم کی اور باہر نکل گیا۔ میں اس دروازے کی طرف دیکھتا رہ گیا جس سے پروفیسر نکل کر گیا تھا۔ حالانکہ یہاں کئی گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن میں ابھی تک خود کو اس پراسرار مکان کے ماحول میں ضم نہیں کر سکا تھا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اس عجیب مکان میں مشینوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ کیا میں اس ماحول سے اکتا نہیں چاہوں گا؟ لے دیکھ کر صرف پروفیسر کی شخصیتیں، جو دن میں دفتر میں ہوگا، شام کو بھی اس سے رسمی سی ملاقات ہوگی، کوئی کام نہیں، کوئی مصروفیت نہیں ہوگی، تو کیسے وقت گزرے گا؟ لیکن بہرحال وقت گزارنا تھا، کچھ بھی ہو، ملازمت ہے، بڑی مشکل سے ملی تھی۔ اب اگر پروفیسر مجھ سے کوئی خاص کام نہیں لیتا تو یہ اس کی مرضی ہے، میں تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رہا مشینوں کا سوال، تو فی الحال یہ میرے لیے دلکش تھیں۔ میں نے زندگی میں یہ سب کچھ نہیں دیکھا تھا۔ پھر ہفتے کی چھٹی ہوگی اور میں پورا دن شہر میں گزاروں گا۔ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پروفیسر سے مکمل تعاون کرنا چاہیے اور خود کو اس ماحول میں ضم کر لینا چاہیے۔ ایسی ملازمت دوسری نہیں مل سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے لباس تبدیل کیا۔ میری خوابگاہ سے ملحقہ باتھ روم بھی تھا جس میں نے منہ ہاتھ دھویا اور پھر بستر پر آ گیا۔ کتابیں میں نے بستر کے برابر شیلف میں سجائیں اور ایک رسالہ اٹھا کر اس کی واقعتانی کرتا رہا۔ نگاہیں رسالے پر تھیں، لیکن دماغ پروفیسر میں الجھا ہوا تھا۔ اسے انسانوں سے الجھن ہوتی ہے، اس لیے وہ تنہا رہتا ہے، مشینوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ لیکن پھر اسے ایک انسان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کا یہ کام بھی مشین ہی کر سکتی تھی۔ میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا اور میں خود سے جھنجھلا گیا۔ مجھے ان باتوں کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے کام سے کام رکھوں، پروفیسر جو کام میرے سپرد کرے اسے انجام دوں اور بس۔ میں نے رسالہ رکھ دیا۔ آنکھوں پر بوجھ طاری ہونے لگا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور نیند نے مجھے الجھنوں سے نکال دیا۔ شام کو 5 بجے آنکھ کھلی تھی
طبیعت پر بدستور بے کیفی طاری تھی۔ کسی سے ملاقات کی امنگ نہیں تھی۔ باتھ روم میں چلا گیا، غسل نے قدرے شگفتگی بخشی، لباس تبدیل کر کے واپس آیا۔ چائے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ پروفیسر کے الفاظ یاد آئے اور دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے ایک بٹن دبایا، کوئی رد عمل نہیں ہوا، لیکن یہ صرف میرا خیال تھا۔ ابھی میں دیوار کے نزدیک سے ہٹا بھی نہیں تھا کہ میرے کمرے کی ایک دیوار کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح دوسری طرف گھوم گئی اور اس کے عقب سے ایک ٹرالی کمرے میں داخل ہوئی جس پر چائے کے برتن اور ڈرائی فروٹس کی پلیٹیں سجی ہوئی تھیں۔ ٹرالی میرے نزدیک آ کر رک گئی اور دیوار گھوم کر برابر ہو گئی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس جادو نگری کو دیکھ رہا تھا۔ در حقیقت بے جان میزبان میری سمجھ سے باہر تھا۔ یہ پورا کارخانہ ہی میرے لیے انجان تھا۔ میرے فرشتوں کو بھی گمان نہیں تھا کہ میرے کمرے کی کوئی دیوار اس طرح کھل سکتی ہے، اور پھر ابھی تو نہ جانے اس کمرے میں ہی کتنے عجائبات ہوں۔ ممکن ہے یہ مسیری جس پر میں سوتا رہا ہوں فضا میں پرواز کی قوت رکھتی ہو، سامنے والی میز برق رفتار گھوڑے کی مانند دوڑ سکتی ہو، کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہاں، ان تمام چیزوں سے پروفیسر کی سائنسی قوتوں کا اندازہ بخوبی ہوتا تھا۔ نہ جانے اس تنہا انسان نے یہ سب کچھ کیسے بنایا ہوگا۔ ٹرالی بدستور میں سامنے رکھی تھی۔ خوبصورت کیتلی کے باریک سے سوراخ سے بھاپ کی لکیر بلند ہو رہی تھی اور چائے کی سوندھی سوندھی خوشبو اڑ رہی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر اپنے لیے چائے بنانے لگا۔ نمکین بادام چائے کے ساتھ بہت لذیذ معلوم ہوئے اور چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے میں اپنے ذہن کو درست کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ کچھ بھی ہو جائے، ملازمت تو مجھے کرنا ہی ہے۔ اس طلسم خانے سے فرار ممکن نہیں ہے۔ زندگی کے 3 کٹھن سال میرے سامنے تھے، چنانچہ یہاں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ان عجائبات پر حیرت کرنا چھوڑ دی جائے، ہر چیز کو ممکن سمجھا جائے۔ میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اب خود کو سنبھالوں گا اور صرف اپنے کام سے کام رکھوں گا۔ چنانچہ چائے کی خالی پیالی ٹرالی پر رکھنے کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ٹرالی کو کسی بہادر خاتمہ کی طرح دیوار کی طرف جاتے دیکھا، لیکن میں اسے نظر انداز کر کے باہر نکل آیا۔ پروفیسر نے مجھے صرف کوٹھی کے ایک حصے میں جانے کی ممانعت کی تھی، مگر مجھے اس کے بارے میں بھی تجسس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہوگا کچھ، مجھے کیا؟ باقی دوسرے حصوں میں جا سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے باغ کا رخ کیا۔ شام کے سائے گھیرے ہو رہے تھے، ہوا چل رہی تھی اور اس میں باغ میں کھلے ہوئے پھولوں کی خوشبو بھی شامل تھی۔ میں گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ بڑا دلکش منظر تھا۔ پھولوں اور پھلوں کے درخت جھوم رہے تھے، کئی ٹوٹے ہوئے سیب زمین پر پڑے تھے۔ دفعتاً میں نے کوئی متحرک چیز دیکھی اور اچھل پڑا۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کر میں نے اسے دیکھا۔ ایک ٹینک کے ڈیزائن کی گاڑی تھی جس کے سامنے کے حصے میں بچھو کے ہاتھوں کے انداز کے فولادی ہاتھ لگے ہوئے تھے، اور یہ فولادی ہاتھ ٹوٹے ہوئے پھلوں کو اوپر لگی ہوئی ایک ٹرالی میں رکھ رہے تھے۔ گاڑی پھل اٹھاتی ہوئی آگے بڑھتی رہی اور میں آنکھیں پھاڑے مشین کی کارکردگی دیکھتا رہا۔ پھر وہ گاڑی ایک ٹرالی کے نزدیک پہنچ گئی۔ انہی فولادی ہاتھوں نے پھل ٹرالی پر رکھ دیے اور ٹرالی عمارت کی سمت روانہ ہو گئی۔ پوری طلسم ہوش ربا تھی۔ سب کچھ میری نگاہوں کے سامنے تھا اور پروفیسر مجھے ان عجیب مشینوں کے بارے میں بتا چکا تھا جن پر یقین کرنا مشکل تھا، حالانکہ وہ آنکھوں کے سامنے تھیں۔ بس ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پوشیدہ انسان ان مشینوں میں موجود ہوں اور خفیہ طور پر یہ سب کچھ کر رہے ہوں۔ مشین ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ اب اس میں کوئی تحریک نہیں تھی، گویا اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ میں ایک طرف بڑھ گیا۔ اس مشین کے قریب جانے اور اسے نزدیک سے دیکھنے کی خواہش میرے دل میں ضرور جاگی تھی، لیکن میں اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک خوبصورت حوض تھا جس کے کنارے سفید سنگ مرمر کی خوبصورت بینچیں پڑی ہوئی تھیں۔ حوض میں رنگین مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ ان جانداروں کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے خوشی کا احساس ہوا۔
میں بینچ پر بیٹھ گیا اور بینچ پر بیٹھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک احمقانہ خیال آیا، یہ مچھلیاں بھی اصلی ہیں یا نہیں؟ لیکن پھر اپنے اس خیال پر میں خود ہی مسکرا پڑا۔ مچھلیاں بہرحال اصلی تھیں۔ حوض کے کنارے بینچ پر بیٹھا میں مچھلیوں کو تیرتا دیکھتا رہا۔ پھر جب رات کی سیاہی پھیل گئی تو وہاں سے اٹھ گیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کا کھانا پکوانے کی مجھے ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ اسی دیوار کے دوسری طرف سے ایک ٹرالی آئی تھی اور اس پر لذیذ کھانے چنے ہوئے تھے۔ میں نے خوب ڈٹ کر کھایا، کافی پی اور پھر ایک رسالہ لے کر لیٹ گیا۔ میں مختلف انداز سے ذہن کو تسلیاں دے رہا تھا، خود کو دلچسپ کہانیوں میں گم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ذہن کے بے شمار گوشوں سے بہت سے سوالات ابھر رہے تھے اور میں ان سوالات سے الجھ رہا تھا۔ نہ جانے کس طرح رات کٹی، ہر آٹھ پر آنکھ کھل جاتی تھی اور میں پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑنے لگتا۔ دوسری صبح پروفیسر کا پیغام ایک مائک پر ملا۔ مائک میرے کمرے کی دیوار میں ہی نصب تھا۔ کہا گیا کہ پروفیسر ناشتے کے کمرے میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں غسل سے فارغ ہو کر لباس تبدیل کر چکا تھا۔ ناشتے کے کمرے میں پہنچ گیا جہاں پروفیسر میرا منتظر تھا۔ اس نے ایک نفیس سوٹ پہن رکھا تھا اور کافی باروک نظر آ رہا تھا۔ رات کیسے گزری؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ابھی الجھنوں کا شکار ہوں، یہ سب کچھ میرے لیے عجیب ہے، میں نے صاحب کو اسے کہا۔ بے شک عجیب ہوگا، کوئی بھی اس پورے کارنامے کو عجیب ہی کہے گا، بس یہ میری فطرت ہے ناصر میاں۔ میں نے انسانوں کی کسر ان مشینوں سے پوری کر لی ہے، لیکن الجھنا بے سود ہے۔ میں ایک شریف آدمی ہوں، کوئی جرم نہیں کر رہا، کسی جرم میں تمہیں اپنا ساتھی نہیں بنانا چاہتا، تمہاری زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی تجربے کے لیے تمہیں استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ تم اگر چاہو تو پولیس کو اس ملازمت کی اطلاع دے دو اور کہہ دو کہ اگر تمہاری زندگی کو کوئی حادثہ پیش آئے تو پروفیسر مقدس بیگ کی گردن ناپی جائے۔ اس کے بعد تمہارے لیے کوئی الجھن باقی نہیں رہتی۔ ہاں، خود کو تنہائی کا عادی بنانا ہوگا، وہ بھی چند روز کے لیے، پھر میں تمہارا کام تمہارے سپرد کروں گا اور میرا خیال ہے کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ بڑی معقول گفتگو تھی۔ اس کے بعد کسی وسوسے کو ذہن میں جگہ دینا خطا پن تھا، چنانچہ میں نے کہا، میں معذرت خواہ ہوں جناب کہ آپ کو ایسے انداز سے سوچنا پڑا۔ میرے دل میں کوئی وسوسہ نہیں ہے، آپ مطمئن رہیں، بہت جلد خود کو اس ماحول کا عادی بنا لوں گا۔ شکریہ۔ ہاں، کچھ ضروری خطوط تمہارے کمرے میں پہنچ جائیں گے، ان کے جواب تیار کر لو۔ عام سے خطوط ہیں، تمہیں دقت نہ ہوگی، ان کے جواب تیار کر لو۔ ٹائپ رائٹر تمہارے کمرے کے برابر والے کمرے میں موجود ہے، خطوط ٹائپ کر لینا، کل میں انہیں پوسٹ کر دوں گا۔ بہت بہتر، میں نے کہا۔ ناشتے کے بعد پروفیسر مقدس اٹھ گیا، اس نے مجھ سے مصافحہ کیا اور چلا گیا۔ میں بھی باہر نکل آیا تھا اور پھر جب پروفیسر مقدس کی کار تمام پہاڑی راستوں سے گزرتی ہوئی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر واپس چل پڑا۔ اب اس لک و دک کوٹھی میں تنہا تھا، تنہائی کھائے جا رہی تھی، لیکن میں خود کو تسلیاں دے رہا تھا۔ میں خطرے میں نہیں ہوں، بلکہ ایک شاندار ملازمت ہاتھ آئی ہے۔ پھر میں اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ اندر ایک ٹرالی موجود تھی جس پر 4-5 خطوط پڑے ہوئے تھے۔ میں نے خطوط اٹھائے، لفافے کھولے اور انہیں ایک ایک کر کے پڑھنے لگا۔ پروفیسر کے مداحوں کے خط تھے، کچھ بیرونی ممالک سے آئے ہوئے تھے جن میں اس کی توصیف کی گئی تھی۔ بہرحال ایک بھی خط ایسا نہیں تھا جس کا جواب دینے کے لیے پروفیسر کی ضرورت محسوس ہو۔ میں تمام خطوط سمیٹے ہوئے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ یہ کمرہ بھی کوٹھی کی روایت سے الگ نہیں تھا۔ اس میں ایک خوبصورت رائٹنگ ٹیبل پڑی تھی جس پر ایک اعلیٰ کوالٹی کا ٹائپ رائٹر موجود تھا۔ میں میز کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا، دراز کھول کر کاغذ نکالے، پہلے ایک ایک خط کے جواب کا ڈرافٹ بنایا، پورے اطمینان سے اس میں کاٹ چھانٹ کرتا رہا اور بے انتہائی مناسب ڈرافٹ بنا کر
میں نے ٹائپ شروع کر دیا۔ ٹائپ چھوڑے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ اسپیڈ زیادہ نہیں تھی، بہرحال تیز رفتاری کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اطمینان سے ٹائپ کرتا رہا اور اس مشغلے میں سب کچھ بھول گیا۔ تنہائی وغیرہ کا کوئی احساس نہ رہا۔ اور پھر اچانک کمرے میں ایک آواز ابھری، 1 بج چکا ہے جناب، براہ کرم کھانے کے کمرے میں تشریف لے آئیے۔ اور میں چونک پڑا۔ وہی مشینی آواز تھی۔ خوب، تو یہ انتظام بھی ہے۔ اور پھر مجھے کھانے کے کمرے میں بلایا گیا تھا۔ گویا گھر کے ایک فرد کی حیثیت تھی۔ ابھی صرف 3 خط ٹائپ ہوئے تھے۔ میں نے غور کیا تو واقعی مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ بہرحال وہاں سے اٹھ کر میں اپنے کمرے میں آیا، باتھ روم میں منہ ہاتھ دھویا اور کھانے کے کمرے میں پہنچ گیا۔ یہاں ایک بڑی ٹرالی میز کی طرح لگی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے کرسیاں پڑی تھیں۔ ٹرالی پر کعبے موجود تھیں جن سے اشتہا انگیز بھپکے اٹھ رہے تھے۔ میں نے ایک کرسی گھسیٹ لی اور وہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ٹھیک 5:30 بجے پروفیسر واپس پہنچ گیا۔ میں نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا اور وہ مسکراتا ہوا کار سے اترا۔ رات کا کھانا ہم دونوں نے ساتھ کھایا اور پھر پروفیسر مجھے آرام کا مشورہ دے کر لیبارٹری میں پہنچ گیا۔ تقریباً 15 دن ہونے والے تھے۔ اب اس ماحول سے کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں مکمل طور سے اس کا عادی ہو گیا تھا۔ ہفتے کے دن شہر آیا تھا، خوب تفریحات کی، کافی اخراجات کیے، نئی کتابیں اور رسالے خریدے اور پھر اتوار کی شام کو واپس کوٹھی پہنچ گیا۔ اور یہ اتوار کی رات ہی کی بات ہے۔ پروفیسر حسب موقع رات گئے تک مجھ سے گفتگو کرتا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں بلیئرڈ سے واقف ہوں۔ میں بلیئرڈ کھیلنا نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ پروفیسر نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے بلیئرڈ سکھائے گا تاکہ شام کا کچھ وقت اچھا گزرے۔ اس نے بتایا کہ کوٹھی میں بلیئرڈ روم ہے، اس حصے میں، جو میں نے دیکھا نہیں ہے۔ میں نے اس وقت بھی پروفیسر سے کوٹھی کے اس حصے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا اور اس بات پر پروفیسر میری کافی قدر کرتا تھا۔ اس نے ایک دن کہا تھا کہ میں ایک نیک نفس اور وعدے کا پابند نوجوان ہوں اور میری اس بات کی وہ بہت عزت کرتا ہے۔ بہرحال خاصی رات گئے پروفیسر اٹھ کر چلا گیا تھا اور میں آرام کرنے لیٹ گیا تھا۔ اب میرے ذہن میں کسی قسم کے خیالات نہیں آتے تھے۔ میں اس زندگی کا عادی ہو گیا تھا اور اب بستر پر لیٹنے کے فوراً بعد مجھے نیند آ جاتی تھی۔ چنانچہ اس رات بھی مجھے نیند آ گئی، لیکن میری نیند پکی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں ایک نسوانی چیخ گونج اٹھی۔ بڑی دلدوز چیخ تھی۔ میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں اپنی سماعت کا تجزیہ کرنے لگا۔ یہ وہم تھا یا… لیکن اسی وقت دوسری چیخ سنائی دی اور میں اچھل پڑا۔ دوسری چیخ عالم ہوش میں سنی تھی، اس لیے شبہ کا سوال ہی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے سلیپر پہنے اور دروازے کی طرف لپکا۔ دوسرے ہی لمحے میں دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ تیسری چیخ ایک قہقہے کی شکل میں تھی، نسوانیت سے بھرپور آواز، بڑا وحشیانہ قہقہا تھا۔ پھر رونے کی آواز سنائی دی اور اب مجھے آواز کی سمت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میرے قدم تیزی سے اس طرف بڑھے اور ٹھٹک گئے۔ آوازیں اسی حصے سے آ رہی تھیں جو ممنوعہ تھا۔ چنانچہ میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اسی وقت میں نے اپنے پیچھے دوڑتے ہوئے قدموں کی آہٹ سنی اور میں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ پروفیسر تھا جو بری طرح دوڑا آ رہا تھا۔ میرے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ میں نے وعدے کی پابندی کی ہے پروفیسر، میں نے آہستہ سے کہا۔ اپنے کمرے میں جاؤ بیٹے، اپنے کمرے میں، پروفیسر نے لرزتی آواز میں کہا اور پھر اس طرف دوڑا چلا گیا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا ذہن پھر انتشار کا شکار ہو گیا تھا۔ بمشکل تمام میں خود کو یہاں کے ماحول میں ضم کر سکا تھا۔ میں یہاں کی ہر چیز سے مانوس ہو گیا تھا، لیکن یہ نئی بات، یہ نسوانی آواز کس کی ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ کوٹھی کے اس پراسرار حصے میں کوئی انسانی وجود ہے، کوئی اور جاندار وہاں موجود ہے، لیکن کون؟ اور اس کا کیا راز ہے؟ پروفیسر کی ہدایت مجھے یاد آ گئی۔ ان حالات کے باوجود میں پروفیسر کے احکامات کی تعمیل کرنا چاہتا تھا۔ ہوگا کوئی پروفیسر کا راز؟
مجھے یہاں ملازمت کرنی تھی، جاسوسی نہیں۔ چنانچہ میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا، لیکن نیند اڑ گئی تھی۔ ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ پروفیسر ابھی تک ایک نیک انسان ثابت ہوا تھا۔ اس کی کوئی اخلاقی کمزوری علم میں نہیں آئی تھی، لیکن اس وقت کچھ برے خیالات ذہن میں آ رہے تھے۔ ممکن ہے پروفیسر پیڑ کی کھال میں بھیڑیا ہو۔ ممکن ہے کہ کوٹھی کا دوسرا حصہ اس کی شکارگاہ ہو، جہاں کنواریوں کی عصمت دری کی جاتی ہو۔ ممکن ہے ایک نقاب اتارنے کے بعد پروفیسر کچھ اور نظر آتا ہو۔ بے شمار خیالات، لیکن ایسی حالت میں اگر ایک بھی بات درست ہے تو وہ میرا کردار اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے۔ کہیں میں کسی جنجال میں نہ پھنس جاؤں۔ جو میں سوچتا رہا، الجھتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ذہن تھا کہ بس نہ جانے اس نے پروفیسر کو کون کون سے روپ دے دیے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اس کے بعد کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اب ایک کرسی سے اٹھ کر بستر پر جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ دروازے پر نگاہ پڑی اور میں اچھل پڑا۔ پروفیسر دروازے سے لگا کھڑا تھا۔ میں جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ پروفیسر کے کھڑے ہونے کا انداز بہت مظلومانہ تھا۔ وہ ایک تھکے ہوئے بے بس انسان کی طرح کھڑا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ تشریف لائیے پروفیسر۔ نہ جانے کیوں اچانک سب کچھ بھول کر میرے دل میں ہمدردی کا جذبہ جاگ اٹھا۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اندر لے آیا۔ پھر میں نے اسے مسیری پر بٹھا دیا۔ پروفیسر کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے پروفیسر؟ کیا آپ کی کچھ طبیعت خراب ہے؟ میں نے پھر پوچھا۔ ناصر، پروفیسر کی لرزتی ہوئی آواز ابھری۔ میری مدد کر سکتے ہو بیٹے؟ میں ایک پریشان انسان ہوں۔ میں ایک ستم زدہ باپ ہوں بیٹے۔ میں ایک بے بس انسان ہوں جو بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے۔ میں اتنا کچھ رکھتے ہوئے بھی اپنی مظلوم بچی کو خوشیاں نہیں دے سکتا۔ میری مدد کر سکتے ہو بیٹے؟ پروفیسر کی آواز میں ایسا غم پنہاں تھا کہ میرا دل پھٹنے لگا۔ لیکن پروفیسر، باپ بیٹی، یہ سب کچھ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تاہم میں نے جلدی سے کہا، میں آپ کے لیے جان دے سکتا ہوں پروفیسر، پورے اعتماد سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ حکم دیں، میں تعمیل کروں گا۔ بتائیے پروفیسر، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے پورے وثوق سے کہا۔ پروفیسر کی درد انگیز آواز نے میرے ذہن سے تمام شبہات دور کر دیے تھے۔ آؤ، میرے ساتھ لیبارٹری چلو، وہاں بیٹھ کر گفتگو کریں گے۔ آؤ۔ پروفیسر اٹھ گیا اور میں اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لیبارٹری میں داخل ہو رہے تھے۔ پروفیسر مجھے لیے لیبارٹری کے ایک دور افتادہ حصے میں پہنچ گیا۔ یہ حصہ کوٹھی کے اس عقبی حصے سے ملحق تھا جہاں مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بیٹھو میرے بچے، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور خود بھی ایک کرا کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں اس کے سامنے بیٹھا اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ تم نے چیخوں کی آواز سنی تھی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، وہ میری بچی ہے، میری نوجوان بیٹی حریمہ۔ اس نے ایم اے تک تعلیم حاصل کی ہے، خوش مزاج، خوش سخن اور محبت کرنے والی۔ لیکن میں نے اسے ایک روک لگا دیا اور وہ سب کچھ کھو بیٹھی۔ اس کی ماں بچپن ہی میں مر گئی تھی بیٹے۔ میں نے اسے ماں بن کر پرورش کیا۔ بڑی حساس بچی تھی۔ اکثر میرے ساتھ لیبارٹری میں میرا ہاتھ بٹاتی تھی، صرف میرا دل رکھنے کے لیے، ورنہ اسے سائنس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں آج بھی خود کو اس معاملے میں بے گناہ تصور کرتا ہوں ناصر، کیونکہ جو کچھ ہوا اس میں میرے ارادے کو دخل نہیں تھا۔ سب کچھ اتفاقی طور سے ہو گیا، لیکن جو کچھ ہوا اس نے میرا سب کچھ لوٹ لیا۔ پروفیسر نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر بولا، میں نے یہ لیبارٹری دنیا کی عظیم ترین خلائی تجربہ گاہوں کے مقابلے میں بنائی ہے۔ دنیا کو ابھی اس کی حقیقت معلوم نہیں، ورنہ وہ اس طرف ضرور متوجہ ہو جاتی۔ میں کسی کو کچھ بتانا بھی نہیں چاہتا۔ یہ میرا شوق ہے اور میں صرف اپنے شوق کو پورا کر رہا تھا۔ میں خلا سے کوئی ایسی چیز حاصل کرنا چاہتا تھا
جسے دنیا کے سامنے پیش کر کے میں خود کو زندہ جاوید کر لوں۔ تم سامنے یہ چمکدار صندوق دیکھ رہے ہو؟ اس کا ڈھکنا کھولو تو اندر تمہیں تاروں کا ایک باریک جال نظر آئے گا۔ یہ دنیا کا بہترین خلائی ریسیور ہے، میری برسوں کی محنت کا ثمر، لیکن اسے ایجاد کر کے میں نے اپنی بچی کا سکون کھو دیا۔ ہاں میرے بچے، اس خلائی ریسیور کی تیاری میں نے نہ جانے کیا کچھ کیا ہے، اور جب پہلی بار میں نے خلائی سگنل ریسیو کیے تو میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یوں سمجھ لو یہ ایک خلائی جاسوس ہے، یہ کائنات کے خالی حصوں میں سرگرداں رہتا ہے، اور جب کسی اجنبی شے کو پاتا ہے تو اسے اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ میرے پاس مختلف سیاروں کے گرد چکراتے ہوئے شہاب ثاقب کے ٹکڑے، کائنات کے بے شمار اجنبی اجسام موجود ہیں، جن کی اگر میں نمائش کروں تو پوری دنیا انگشت بدندار رہ جائے۔ یہ تمام اجسام اس ریسیور نے وصول کیے ہیں۔ میں اور حریمہ یہاں موجود ہوتے تھے۔ حریمہ کو صرف میری اسی ایجاد سے لگاؤ تھا، اور جب میں محبوس چوہوں کا جال خلا میں لگا کر شکار کی تلاش میں بیٹھتا تو حریمہ میرے پاس ضرور ہوتی تھی۔ اب ایک رات ریسیور کے انڈیکیٹر نے ہمیں اشارہ دیا تو ہم تیار ہو گئے۔ کوئی اجنبی شے تلاش کر لی گئی تھی، خلا میں کشمکش ہو رہی تھی، جاسوس شعاعیں اس شے کو جکڑ رہی تھیں اور وہ اپنی حفاظت کر رہی تھی۔ ہم تعجب خیز نگاہوں سے ریسیور کو دیکھ رہے تھے، تب ریسیور میں سبز روشنی پھیل گئی، گویا ہماری جاں باز شعاعوں نے بالآخر شکار پر قابو حاصل کر لیا تھا، اور پھر شکار کا منتشر مادہ ریسیور میں جمع ہونے لگا۔ ایک ہیولا ان باریک تاروں پر ابھرنے لگا، اور میں اور حریمہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ ہم ہر صورت حال کے لیے تیار تھے، لیکن جب اس ہیولے نے انسانی شکل اختیار کی تو ہم دنگ رہ گئے۔ ہاں، یہ خلائی انسان تھا، کسی سیارے کا باشندہ، بالکل ہماری طرح، لیکن اس کا حسن بے مثال تھا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، بے ہوش تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ مکمل ہو گیا۔ حریمہ پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی، وہ سحرزدہ نگاہوں سے اس برہنہ نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو بے مثال مردانہ وجاہت رکھتا تھا۔ میری کیفیت بھی حریمہ سے مختلف نہیں تھی۔ یہ خلا کا پہلا جاندار تھا جو ہمارا شکار ہوا تھا۔ بہرحال پھر میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے جلدی سے ایک چادر اس کے جسم پر ڈال دی، اور پھر میں نے کوشش کر کے اسے ریسیور سے نکال لیا۔ میں نے اسے صوفے پر لٹا دیا۔ حریمہ اس کے سرانے کھڑی اب بھی اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کی آنکھوں کے پپوٹوں میں حرکت ہوئی، اسے ہوش آ رہا تھا۔ ہم سنبھل گئے، ہم نے تیاریاں کر لیں اور اس کی ہر حرکت کا جواب دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تب اس نے آنکھیں کھول دیں، چمکدار حسین آنکھیں۔ پہلے وہ آنکھیں حریمہ کے چہرے پر جم گئیں، ان میں نہ جانے کیا کیفیت تھی، میں آج تک اس کیفیت کے لیے صحیح الفاظ تلاش نہیں کر سکا۔ پھر وہ میری طرف گھومی، پھر اس کے سرخ لب واہ ہوئے اور ان میں سے ایک نامانوس آواز نکلی، ایک انوکھی آواز جو اس سے پہلے ہمارے کانوں نے نہیں سنی تھی۔ میں اس پر جھک گیا، میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا اور اس نے وہی الفاظ پھر دہرائے، لیکن میں نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ تب اس نے حریمہ کی طرف دیکھا، اور ناصر، میں نے اس کی آنکھوں کا رنگ بدلتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے ڈھیلے گہرے نیلے ہو گئے، پتلیاں گہری سرخ ہو گئیں، اور پھر اس کی آنکھوں کی پتلیاں کسی چرخی کی طرح گھومنے لگیں، انتہائی تیز رفتاری سے، اور سرخ کرنیں ان پتلیوں سے باہر پھوٹ پڑیں۔ تب ہمیں احساس ہوا کہ وہ ہم سے مختلف ہے۔ ہاں، وہ ہم سے بہت مختلف تھا، کیونکہ وہ سکارا کا باشندہ تھا۔ یہ اس کے سیارے کا نام ہے۔ روشنیوں کی شعاعیں ہماری آنکھوں سے ٹکرا رہی تھیں اور ہمارے ذہن ان شعاعوں کے جال میں جکڑے جا رہے تھے۔ ہم نے اپنے ذہنوں کو آزاد کرانے کی لاکھ کوششیں کی، لیکن ہم سحر سے آزاد نہ ہو سکے۔ ہم نے پورا ماحول فراموش کر دیا، صرف ایک سرخ احساس تھا
اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پھر ان پتلیوں کی گردش رک گئی اور اس کی آنکھیں معمول پر آ گئیں۔ اس کے ہونٹ مسکرائے اور وہی آواز پھر اس کے ہونٹوں سے نکلی، لیکن اب وہ آواز ہمارے لیے اجنبی نہیں تھی، ہم اسے سمجھ رہے تھے۔ اس نے پوچھا تھا، میں کہاں ہوں؟ تم ہمارے مہمان ہو، میں نے جواب دیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ زمین، میں نے جواب دیا اور وہ گردن ہلانے لگا۔ شاید سب سیارہ، اس نے کہا۔ ہاں، میں یہاں آ کر خوش ہوں، اس نے کہا۔ میری خواہش تھی کہ اس سیارے کو قریب سے دیکھوں۔ وہ اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہمارے لباس دیکھے اور بھی چادر اپنے جسم سے لپیٹ لی۔ وہ مسکرا رہا تھا اور ناصر میاں، اس کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی۔ وہ ہمارے ساتھ باہر نکل آیا۔ میں نے ایک خاص بات محسوس کی، ہم وہی سب کچھ کر رہے تھے جو اس کی خواہش تھی۔ ہم اس کے خیالات کے غلام تھے اور پھر ہم مکمل طور سے اس کے غلام بن گئے۔ وہ ہمارا آقا تھا۔ وہ اس لیبارٹری، اس عمارت میں شہنشاہوں کی طرح رہتا۔ اس نے مجھ سے بہت سی معلومات حاصل کی، زمین کی بابت، یہاں کے رہن سہن، آبادی، اصول، ہر موضوع پر مجھ سے بات کی اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتا رہا۔ وہ ہمارے آقا کی حیثیت رکھتا تھا۔ میرے محسوسات بدستور تھے۔ میں سوچتا تھا کہ میں اس کے احکامات سے سرتابی نہیں کر سکتا، لیکن اس کا سدباب کرنے پر قادر نہیں تھا۔ میں دفتر جاتا، لیکن کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ اس کا حکم تھا۔ وہ ہماری قسمتوں کا مالک بن گیا تھا۔ نہ صرف میں، بلکہ حریمہ بھی اس کی غلام تھی۔ ان دنوں وہ بے حد خوش نظر آتی تھی۔ پھر ایک شام دفتر سے واپسی پر میں نے باغ میں ان دونوں کو دیکھا۔ حریمہ اس کی آغوش میں سر رکھے لیٹی تھی۔ اس منظر نے مجھے مبہوت کر دیا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں بے بس تھا۔ میری آنکھوں میں شکایت تھی، جسے اس نے محسوس کر لیا، اور پھر رات کو کھانے کی میز پر اس نے مجھ سے کہا، تم مجھ سے ناراض ہو پروفیسر؟ ہمارے ہاں بیٹیاں عزت سمجھی جاتی ہیں آرکس، اس نے مجھے اپنا یہی نام بتایا تھا۔ پر تمہارے ہاں افزائش نسل کیسے ہوتی ہے پروفیسر؟ اس نے پوچھا۔ قانونی طور پر، ہم قانونی طور پر لڑکیوں کو کسی مرد کے حوالے کرتے ہیں اور پھر وہ پوری زندگی کے لیے اس کی ہو جاتی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ پروفیسر، اس نے کہا، اور میں اسے رسم شادی کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ غور سے میری باتیں سن رہا تھا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، پروفیسر، کیا تم مجھے اپنا قیدی سمجھتے ہو؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، میں نے کہا۔ میں یہاں آنے کے بعد تمہارا قیدی نہیں ہوں پروفیسر۔ کسی بھی وقت میں اپنے سیارے پر واپس لوٹ سکتا ہوں۔ یہ بات میرے بس میں ہے۔ میں یہاں آنے کے کچھ عرصے کے بعد ہی واپس چلا جاتا اور شاید تمہیں اس طرح یہاں بلانے کی سزا بھی دیتا، جو میرے اختیار میں ہے، لیکن اس نے میرے پیروں میں زنجیریں ڈال دی ہیں۔ اس نے حریمہ کی طرف اشارہ کیا۔ میں اسے چاہنے لگا ہوں پروفیسر۔ ہم نے دل سے ایک دوسرے کو قبول کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہاں سے جا نہیں سکا، حالانکہ اپنی دنیا سے اتنے دنوں تک غائب رہنا میرے لیے سخت مشکل ہے۔ میری خواہش ہے پروفیسر کہ تم اسے قانون کے مطابق میرے حوالے کر دو۔ میں اسے لے جاؤں گا اور اپنی زندگی سے زیادہ عزیز رکھوں گا۔ میں سکتے میں رہ گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں جانتا تھا کہ میں اسے نہیں روک سکتا، لیکن حریمہ سے جدائی بھی میرے لیے سہانے روح تھی۔ میں نے اس کی منت سماجت کی، اس کے سامنے گڑ گڑایا، لیکن اس نے کہا، اس کے بغیر میں بھی زندہ نہیں رہ سکتا پروفیسر۔ میں انتظار کر لوں گا، میں کچھ عرصے صبر کر لوں گا، لیکن ایک دن میں اسے ضرور لے جاؤں گا۔ مجھے واپسی کی اجازت دو پروفیسر۔ میں اپنی مملکت سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا، لیکن میں واپس آؤں گا، بہت جلد واپس آؤں گا۔ ہمارے دلوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں رہ سکتے۔ ہمارے درمیان دیوار نہ بنو۔ میں کل چلا جاؤں گا، اور بھی جب میں دوبارہ واپس آؤں گا پروفیسر، تو صرف اس لیے کہ تم اس وقت تک اسے میرے حوالے کرنے کے لیے خود کو تیار کر چکے ہوگے، اور کرنے کے لیے
کافی وقت میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اور وہ کھانے کی میز پر سے اٹھ گیا۔ اس وقت حریمہ پوری رات اس کی آغوش میں لیٹی رہی، روتی رہی، سسکتی رہی۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے، وہ اسے ساتھ لے چلے، لیکن اس نے کہا تھا کہ اسے انتظار کرنا پڑے گا۔ حریمہ اس کے سیارے میں اس طرح زندہ نہ رہ سکے گی، اسے کچھ انتظامات بھی کرنے ہیں۔ مکمل انتظامات کے بعد وہ واپس آئے گا اور اسے لے جائے گا، اور پھر دوسرے دن وہ حریمہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے میرے پاس اسی ریسیور تک آیا۔ اس نے حریمہ کو بوسہ دیا اور ریسیور کے صندوق میں لیٹ گیا۔ ریسیور کام نہیں کر رہا تھا، میں ساکت کھڑا تھا، لیکن اس کا جسم آہستہ آہستہ تحلیل کھو رہا تھا، اور پھر وہ ہماری نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی ہمارے ذہن اس کی ذہنی گرفت سے آزاد ہو گئے۔ حریمہ نے شرمندہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ 2 روز تک وہ میرے سامنے نہیں آئی۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند رکھا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ ہمیں اس کی موجودگی میں پیش آنے والے واقعات کا پورا احساس تھا۔ یہی کیفیت حریمہ کی ہوگی، لیکن اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی خواہشات کی غلام تھی، اور اسے اس سے تعاون کرنا پڑتا تھا۔ بمشکل میں نے اسے سمجھایا بجھایا، اور 2 دن کے بعد جب وہ میرے سامنے آئی تو ناصر میاں، میں نے اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات دیکھے۔ ان تاثرات میں صرف شرمندگی نہیں تھی، اور بھی بہت کچھ تھا جسے میں خاموشی سے سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک باپ ہونے کے ناطے سے میں اس سے ان تاثرات کے بارے میں پوچھ نہیں سکتا تھا، لیکن ایک جہاں دیدہ انسان کی حیثیت سے میں نے ان کے بارے میں اندازہ لگایا اور کانپ کر رہ گیا۔ ہاں میرے بچے، حریمہ خلا کے مہمان سے محبت کرنے لگی تھی، وہ اسے چاہنے لگی تھی، لیکن ابتدا میں وہ ضبط کرتی رہی۔ میں اس کے حال دل سے واقف ہو گیا تھا، میں بھی پریشان تھا، لیکن میں نے اس سے اس موضوع پر کبھی گفتگو نہیں کی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کچھ وقت کے بعد وہ اسے بھلا دے گی، لیکن ناصر میاں، حریمہ کا مرض ہوا پا رہا تھا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی وحشت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک رات میں نے اسے اس ریسیور کے پاس بیٹھے زاروں قطار روتے دیکھا۔ وہ اس پر سر رکھے رو رہی تھی، اور میں حواس باختہ ہو گیا۔ مجھے نزاکت کا مکمل احساس اس روز ہوا، اور میں نے حریمہ کے درد سے واقفیت کا اظہار کر دیا۔ میں نے اسے دلاسے دیے، اس کے بارے میں نشیب و فراز سمجھائے، لیکن حریمہ اب سمجھنے کی منزل سے گزر چکی تھی۔ وہ دیوانگی کی حد تک اسے چاہنے لگی تھی۔ اس کی زبان کھل گئی، اس نے دل کا درد میرے سامنے رکھ دیا، لیکن اب میں بے بس تھا۔ میں نے ہزاروں بار خلا میں اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ میں کامیاب نہ ہو سکا، اور پھر حریمہ کی محرومی نے اس کا دماغی توازن چھین لیا۔ وہ چیخیں مارنے لگی، اسے آوازیں دینے لگی۔ میرے پاس اس کے درد کا کوئی علاج نہیں تھا۔ میں بے بس ہوں۔ کوٹھی کے اس حصے میں میری بچی ہے ناصر، میں نے اس لیے تمہیں اس طرف جانے سے منع کیا تھا۔ اب بھی ہر رات حریمہ اس دروازے سے اندر آتی ہے، گھنٹوں اس خالی صندوق کے پاس بیٹھی رہتی ہے، اور پھر اداس دل لیے، ویران چہرہ لیے واپس چلی جاتی ہے۔ میری سائنسی کاوشیں میرے لیے عذاب بن چکی ہیں۔ میں اپنی تمام صلاحیتوں کو بیکار شے سمجھتا ہوں، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو سکون نہیں دے سکا۔ پروفیسر کے گالوں پر آنسو لڑک رہے تھے، اور میرے دل پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ میں اس انوکھی کہانی پر غور کر رہا تھا۔ میں پروفیسر کے لیے افسردہ تھا۔ چیخوں کا راز میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ مظلوم اور پریشان حال پروفیسر کے لیے میرا دل تڑپ رہا تھا۔ میں اسے خاموش بھی نہ کرا سکا۔ تب میں نے خلوص دل سے کہا، کاش میں ہی آپ کے کسی کام آ سکتا پروفیسر۔ اور میرے ان الفاظ پر پروفیسر عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اگر میرے غم نے تمہیں متاثر کیا ہے میرے بچے، اگر تم بھولے اور بے بس باپ کی تکلیف کو محسوس کرتے ہو، اور اگر میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، تو میں تم سے پرتد درخواست کروں گا، للہ میری بچی کی زندگی بچا لو۔
प्रोफेसर रोते हुए बोला और मैं चौंक पड़ा। मैं जान दे सकता हूँ प्रोफेसर, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। मैं भी इस दुनिया में तन्हा हूँ। अगर मेरी बेकार जिंदगी तुम्हारे काम आ जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा कोई मसरफ निकल आया। मैंने जज्बाती अंदाज में कहा, नासिर मेरे बच्चे, मुझे एहसास ना था कि तुम इस कदर असीम हो। मुझे गुमान भी नहीं था कि मेरी पहली काविशी कामयाब रहेगी। तुम जैसे नौजवान का मिल जाना मेरी खुशकिस्मती की अलामत है। हाँ बेटे, तुम्हारे पास हरीमा के दर्द का दरवा मौजूद है। अगर तुम मेरी मदद करने पर तैयार हो तो पहले ये बताओ कि क्या तुम हरीमा से शादी करना पसंद करोगे। मैं वो सब कुछ पसंद करूँगा प्रोफेसर जिससे आपकी मुश्किल हल हो जाए। मेरे बेटे, मेरे लख्ते जिगर, तब मेरी राय सुनो। मैं तुम्हारे चेहरे पर अपनी याददाश्त के सहारे आर्कस का मेकअप कर देता हूँ। मैं तुम्हें हूबहू उस जैसा बना दूंगा। तब कल रात तुम इस संदूक में लेट जाना और जब हरीमा तुम्हें पाएगी तो इसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। तुम इससे इजहार मोहब्बत करोगे, इसे पहली मुलाकातों का हवाला दोगे और फिर मैं तुम्हारी शादी में इससे कर दूंगा। तुम इससे कहना कि तुम इसके लिए अपनी कलमरू छोड़कर, अपना सैयारा छोड़कर यहाँ आ गए हो, बूढ़े साइंसदान ने कहा और मैं इसकी तजवीज़ पर गौर करने लगा। मैंने इस लड़की को देखा भी नहीं था। न जाने कैसी शक्ल सूरत है, न जाने कैसा मिजाज है, न जाने इससे शादी करके मेरी ज़िंदगी किस तरह गुजरेगी। लेकिन इसकी ज़रूरत भी क्या थी। मैं तो एक हमदर्द इंसान, एक परेशान हाल गमज़दा बाप की मदद का इरादा रखता था। वो कैसी भी हो, मैं बूढ़े की मदद करूँगा। चुनाचे मैंने इससे इज़हार आमादगी कर दिया और बूढ़े का चेहरा खुशी से चमकने लगा। तब फिर कल ही मेरे बच्चे, मेरी हरीमा के लिए ये मुश्किल वक्त जिस कदर जल्द आसान हो जाए, उसने खुशी से लरसते हुए लहजे में कहा और मैंने गर्दन हिला दी। दूसरे दिन बूढ़े प्रोफेसर मुकद्दस बेग ने दफ्तर से भी छुट्टी कर डाली। दिन भर वो मेरे साथ लेबॉर्ट्री में रहा। इसने मुझे वहाँ के बारे में एक एक तफसील बताई और फिर शाम को वो मेरे चेहरे पर मेकअप करने लगा। इस फन में उसे काफ़ी दस्तरस थी। वो 2 घंटे तक मेरे चेहरे पर मसरूफ़ रहा और फिर 2 घंटे बाद उसने मुझ पर आखिरी तनकीदी निगाह डाली। वो बहुत मुतमईन था और उसने आईना मेरे सामने कर दिया। मैं अपनी शक्ल देखकर हैरान रह गया। एक अजीब सा पुरस्कार हुस्न था जिसकी दिलकशी से इनकार नहीं किया जा सकता था। मैंने हैरत की गहरी सांस ली। आने वाले वक्त के ख्याल से मेरा दिल धड़क रहा था। खासी देर प्रोफेसर मेरे साथ रहा, फिर वो मुझे आखिरी हिदायत देकर लेबॉर्ट्री से चला गया। मेरे जहन में ख्यालात का तूफ़ान उमड़ रहा था। इन ख्यालात में लज्जतें भी थीं। न जाने किस तरह मैंने वक्त गुजारा। बहरहाल मैं खुद को इस पूरे ड्रामे के लिए तैयार कर रहा था और फिर मैं प्रोफेसर के बताए हुए तरीके के मुताबिक इस संदूकनुमा रिसीवर में लेट गया। ठंडे तार फोम के गद्दों की तरह नरम थे। मैं इसमें लेटकर खला के बारे में सोचने लगा। न जाने मेरे जहन में कैसे कैसे ख्यालात थे। बहरहाल वक्त गुजरता रहा और फिर मैंने लेबॉर्ट्री के अंदरूनी हिस्से में कदमों की चाप सुनी और ढकना बंद होने का बटन दबा दिया। संदूक का ढक्कन बंद हो गया, लेकिन अंदर घुटन नहीं थी और फिर तेज़ कदमों की चाप में नज़दीक आ गई। मैंने आंखें बंद कर लीं। फिर ढक्कन खुला और उसके साथ ही एक निस्वानी चीख सुनाई थी, आर्किस, 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 तुम वापस आ गए, तुम वापस आ गए मेरे महबूब। वो संदूक में ही घुसी आई। वो मेरे सीने से मुंह रगड़ रही थी और वो मेरी आंखों से आंखें मल रही थी। जागो मेरे महबूब, जागो मेरे आका। आह, तुम आ ही गए। आखिर तुम
آ ہی گئے آرکس۔ میں اس کی آواز سن رہا تھا۔ بے شک وہ دیوانی تھی، وہ پاگلوں کی طرح اسے چاہتی تھی۔ تب میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کر اس کا چہرہ دیکھا۔ میرے دل میں ایک ہونک سی اٹھی اور پھر وہ ہونک مسرت میں تبدیل ہو گئی۔ آہ! بے حد حسین چہرہ تھا، نایاب نقش و نگار تھے، پتلے پتلے دلکش نقوش، خشک ہونٹ، بکھرے بال، پیاسی آنکھیں جن میں اس وقت خوشی اور مسرت کی قندیلیں جگمگا رہی تھیں۔ میں اپنی قسمت پر نازا ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ایک دم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تب میرے دونوں ہاتھ آگے بڑھے اور میں نے اسے آغوش میں بھینچ لیا۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی میری روح۔ دیکھو تمہارے انتظار نے میرا کیا حال کر دیا۔ ایک ایک پل میں نے کانٹوں پر گزارا ہے۔ اگر تم نہ آتے تو میں مر جاتی آرکس۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا میری زندگی، میں واپس کیوں نہ آتا؟ دیکھ لو میں آ گیا ہوں کبھی نہ جانے کے لیے، میں نے کہا اور اس نے اپنی کمزور باہوں میں مجھے بھینچ لیا۔ پھر میں اسے لے کر صندوق سے نکل آیا۔ میں اس کے جذبات کی پذیرائی کر رہا تھا۔ میرے دل نے اسے قبول کر لیا تھا۔ کوئی آڑ نہیں تھی، کوئی گناہ نہیں تھا۔ پروفیسر نے خود اس کی اجازت دی تھی، چنانچہ میں نے کوئی تکلف نہیں کیا۔ وہ جوش محبت میں پاگل ہو گئی تھی اور پھر جب طوفان جذبات کا تھما تو میں اسے لیے ہوئے باہر نکل آیا۔ میں نے رہائشی عمارت تک کا راستہ طے کیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ مسرت سے بے خود تھی۔ میرے کمرے میں داخل ہو کر وہ پھر مجھ سے لپٹ گئی اور میں اسے مسیری میں لے آیا۔ پھر اس نے ہجر کی راتوں کے قصے سنائے، رو رو کر اپنی دیوانگی کی داستان سنائی، اور میں آرزو کرنے لگا کہ کاش میں وہی ہوتا جو وہ سمجھ رہی ہے۔ اس کی دیوانگی دور ہو گئی تھی اور ایک دن بالکل دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں نقلی چہرے میں زندگی بھر تو نہیں رہ سکوں گا، پھر کیا ہوگا؟ لیکن میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی محبت سے اسے جیت لوں گا۔ میں اس کے لیے دن رات ایک کر دوں گا، اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ اب تو قانونی طور پر بھی وہ میری ہو جائے گی، اور اس کے حصول کے تصور سے میرے دل میں مسرت کی انگڑائیاں ٹوٹنے لگیں۔ رات کے آخری پہر میں وہ سو چکی تھی۔ میں ساری رات جاگتا رہا تھا۔ پھر دوسری صبح میں اس کے ساتھ ناشتے کے کمرے میں گیا۔ پروفیسر نے مجھے دیکھ کر خوب اداکاری کی تھی۔ وہ حریمہ کی حالت دیکھ کر بے حد مسرور ہوا تھا۔ اس نے مجھے اپنی دنیا میں خوش آمدید کہا تھا، اور پھر اس نے کہا کہ وہ بہت جلد ہم دونوں کو ایک کر دے گا۔ وہ مجھے حریمہ کا خیال رکھنے کا اشارہ کر کے دفتر چلا گیا اور میں حریمہ کے نزدیک تر ہو گیا۔ وہ اپنی تمام تر محبت لٹا رہی تھی۔ اس نے خود کو مکمل طور سے میرے سپرد کر دیا تھا۔ مجھے اپنی دنیا میں کب لے چلو گے آرکس؟ اس نے مخمور انداز میں پوچھا۔ میں اب خود تمہاری دنیا میں آ گیا ہوں میری روح، اب میں تم سے جدا نہ رہوں گا، میں نے اسے کہا۔ آرکس، بعض اوقات مجھے گمان ہوتا تھا کہ تم کبھی نہیں آؤ گے۔ اگر تم نہ آتے آرکس تو میں رو رو کر مر جاتی۔ کیوں نہ آتا میری زندگی؟ مجھے تمہارے بغیر کب سکون تھا، میں نے کہا۔ حریمہ بہت مسرور نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے جدا نہ ہوئی۔ شام کو پروفیسر آ گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ رات گئے تک ہم گفتگو کرتے رہے۔ پھر میں حریمہ کو لے کر اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ پروفیسر کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اسے بیٹی کی خوشیاں عزیز تھیں۔ اسے میرے اوپر بھی اعتماد تھا، اور در حقیقت میں نے اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ حالانکہ حریمہ کی قربت، اس کی خود سپردگی مجھے خود سے بیگانہ کیے دے رہی تھی، لیکن میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں صرف تماشا نہیں ہوں، یہ گھر میرا ہی ہے۔ اسے اسی وقت حاصل کروں جب اسے میرے سپرد کر دیا جائے۔ دوسری صبح اس وقت جب حریمہ باتھ روم میں تھی،
प्रोफेसर मेरे पास आया। उसने सरगोशी के अंदाज में कहा, नासिर बेटे, मैं चाहता हूँ कि आज मैं इंतज़ामात कर लूँ। कल तुम दोनों को मजहबी तौर पर यकजा कर दिया जाए। मैं इस फर्ज से सुबुकदोश होना चाहता हूँ। इसके बाद तुम हरीमा को शहर ले जाना, सैर व तफरी करना। और प्रोफेसर खामोश हो गया। जो हुक्म जनाब, मैंने सर झुकाकर कहा और प्रोफेसर मेरी पुश्त थपथपाकर वापस चला गया। ये दिन भी पहले दिन की तरह गुजरा। हरीमा पूरी कोठी में मेरे साथ चौलें करती फिर रही थी। मैंने पहली बार इसे देखा था। खुश्क होंठ, वीरान आँखें, उलझे बाल। लेकिन उस वक्त में और अब में बहुत तब्दीली थी। सिर्फ 2 दिन उसका असली रूप वापस ले आए थे। वो तरोताज़ा हो गई थी। काश उसकी ये मुसरतें कायम रहें, मैं सोच रहा था। बस दिल अंदर से एक खौफ सा महसूस करता रहता था, लेकिन मैं जानता था कि ये खौफ बेमायनी है। हरीमा को अपनाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद इसे सब कुछ बता दूंगा। इस रोज़ के इंकिशाफ से पहले मैं अपनी बेपनाह मोहब्बत से राम कर लूँगा, ताकि जब इस पर असलियत का इंकिशाफ हो तो वो मुझसे मुतनफ़्फ़र ना हो, बल्कि मेरी मोहब्बत उसके दिल में जाग गसी हो। शाम हो गई। प्रोफेसर हस्बे मामूल खुशो खुर्रम वापस आया। इसने इशारों के नायों में मुझे बताया कि इसने इंतज़ामात कर लिए हैं। कल का दिन मेरे लिए मुसर्रतों का दिन होगा और मैं खुशी से सरशार हो गया। हम रात गए तक प्रोफेसर के साथ रहे, खाना वगैरह खाया और फिर बातें करते रहे। फिर जब हरीमा को जमाइयाँ आने लगी तो मैं उसे लिए हुए उठ गया। प्रोफेसर हस्बे मामूल अपनी लेबॉर्ट्री की तरफ चल पड़ा था। हम अपनी ख्वाबगाह में आ गए। हरीमा मेरी मसहरी पर आ गई और नज़दीक तर होने लगी। मैंने कहा, सिर्फ एक रात और हरीमा, कल की रात हमारी मसरतों की रात होगी। कल क्या होगा आर्किस? इसने मासूमियत से पूछा। कल कल तुम कानून के मुताबिक मेरी हो जाओगी। और कल रात हरीमा, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। मैंने उसे कहा। मैं तो आज भी तुम्हारी हूँ आर्किस, मैं तो हमेशा से तुम्हारी थी। उसने कहा। मेरे गुमान में भी नहीं था कि ये मुलाजिमत मेरी पूरी ज़िंदगी की कुल्फतों का बदल है। मुझे ये नेमतें मिलने वाली हैं। हरीमा जैसी शरीक हयात, प्रोफेसर साहब जैसा मुशफिक बाप, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। हरीमा मेरे साथ ही सो गई, लेकिन खुशी के मारे मेरी आंखों में नींद न आई। मैं उसे देखता रहा, भागता रहा और सोचता रहा। अभी दरवाजे पर कदमों की चाप सुनकर मैं चौंक पड़ा। दरवाज़ा खुला और प्रोफेसर की शक्ल नजर आई। मैं चौंक पड़ा, बिस्तर से उतर आया और प्रोफेसर को इशारा करके उसके करीब पहुंच गया। हम दोनों कमरे से बाहर निकल आए। न जाने क्यों मैंने प्रोफेसर के चेहरे पर पत्थर की सी सख्ती महसूस की। उसका चेहरा सपाट था, आंखें बेजान थीं। मैं हैरत से उसे देखने लगा। तब उसकी आवाज़ उभरी, मेरे साथ आओ, और वो वापसी के लिए मुड़ गया। मैं परेशान होकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। क्या बात है प्रोफेसर? मैंने इससे पूछा, लेकिन प्रोफेसर ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से आगे बढ़ता रहा। उसका रुख लेबॉर्ट्री की तरफ था। न जाने क्यों मुझे जिस्म में सनसनी सी महसूस होने लगी। कौन सी बात हो गई ऐसी जिसने प्रोफेसर का रवैया बदल दिया? रात को जब मैं उसके पास से उठा था तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी। परेशान ख्यालात में उलझा हुआ मैं प्रोफेसर के साथ लेबॉर्ट्री में दाखिल हो गया। प्रोफेसर का रुख लेबॉर्ट्री के उस हिस्से की तरफ था जहाँ वो संदूक नुमा रिसीवर मौजूद था। वो इस कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में एक हस्बे मामूल मध्यम रोशनी फैली हुई थी। मैं हैरान सा उसके पीछे अंदर पहुंच गया। तब मैंने कमरे के बीचों बीच किसी और वजूद को महसूस किया। मेरी निगाहें इस पर पड़ी और मेरा वजूद तहलका रह गया। वो मेरा हमशक्ल था। वो था जिसकी शक्ल में इख्तियार किए हुए था, लेकिन इसकी आंखों के ढेले नीले थे और इनमें सुर्ख पुतलियाँ किसी चरखी की तरह घूम रही थीं। मेरा जहन इन पुतलियों से निकलने वाली सुर्ख शुआओं में जकड़ गया और आहिस्ता आहिस्ता मेरे पूरे जिस्म पर सख्ता तारी हो गया। मैं अपनी मर्जी से जुम्बिश भी नहीं कर सकता था। तब उसकी आवाज़ मेरी समाज से टकराई।
دھوکہ دہی کا یہ کھیل تمہیں پسند ہے نوجوان؟ بتاؤ تم اس کھیل میں کہاں تک پہنچے؟ جواب دو۔ میرے نہ چاہنے کے باوجود میری زبان سے نکلا۔ میں انسانیت اور شرافت کی حدود میں رہا ہوں۔ مجھے اپنی زبان کی بغاوت پر خود حیرت تھی جو اس وقت میری مرضی کی تابع نہیں تھی۔ یہی بات تمہاری زندگی کی ضمانت ہے۔ اگر تم میری امانت لوٹ چکے ہوتے تو میں تمہیں زندہ نہ چھوڑتا، اور تمہیں میں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا پروفیسر کہ تم اس سے متعلق ہو جسے میں دل و جان سے چاہتا ہوں۔ جاؤ اسے یہاں لے آؤ، جاؤ۔ اور پروفیسر کسی مشین کی طرح گھوم گیا۔ اس کے قدم دروازے کی طرف اٹھے اور وہ باہر نکل گیا۔ پروفیسر کی زبان بتا چکی ہے کہ اس نے تمہیں اس کھیل کے لیے تیار کیا تھا۔ تمہاری کوشش یا مرضی اس میں شامل نہیں ہے۔ سنو، وہ میری زندگی ہے، اور زندگیاں اسی طرح دوسروں کے سپرد نہیں کی جا سکتی۔ تم کہیں اور سکون دل تلاش کر لینا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ وہ میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ نقلی چہرہ اتار دو تاکہ وہ ذہنی کشمکش میں گرفتار نہ ہو۔ اور میرے ہاتھ اٹھے۔ انہوں نے میرے چہرے سے میک اپ کا خول اتار دیا۔ میں اصلی شکل میں آ گیا۔ سب کچھ مشینی انداز میں ہو رہا تھا۔ میرا ذہن اور جسم پر اس کا قبضہ تھا۔ میں اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تب دروازے پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پروفیسر حریمہ کے ساتھ واپس آ گیا تھا۔ وہ خاموش تھا۔ حریمہ کی آنکھیں نیند کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے اجنبی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر محبت بھری نگاہوں سے آرکس کو۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے قریب پہنچ گئی۔ اسے کوئی احساس نہ ہوا تھا۔ آرکس نے دیوانہ وار اسے لپٹا لیا۔ پھر اس نے ہم دونوں کی طرف دیکھا جو بت کی طرح ساکت کھڑے تھے۔ اچھا پروفیسر، رخصت۔ اچھا میرے دوست۔ اس نے ہماری طرف ہاتھ لہرایا اور پھر وہ اسی صندوق نما ریسیور کی طرف بڑھ گیا۔ ریسیور میں لیٹ کر حریمہ کو اس نے اپنے ساتھ ہی لٹا لیا تھا، اور پھر ایک پراسرار سی گونج ابھری اور ان دونوں کے جسم تحلیل ہونے لگے۔ چند منٹ کے بعد صندوق خالی تھا۔ میں ابھی پتھریلی نگاہوں سے خالی صندوق کو دیکھ رہا تھا۔ دفتن میرے کانوں میں پروفیسر کی چیخ ابھری، حریمہ، میری بچی، میری بچی! اور پھر اس کا جسم لہرا کر زمین پر آ رہا۔ میری ویران نگاہیں اب بھی خالی صندوق کو گھور رہی تھیں۔